شہید بہت کم کو ہے شعور مرتے نہیں شہید بہت کو ہے شعور زندہ ہے اپنے بھی زندہ مرتے ہیں مرتے نہیں شہید بہت کم کو ہے شعور مرتے نہیں شہید بہت کم کو ہے شعور زندہ ہے اب بھی سارے زندہ ہے اب بھی سارے شہیدان کربلا زندہ ہے ابھی سارے شہدائے کربلا پیاسے ہوئے شہید جو مہمان کربلا کوثر کا جام پی گئے جانان کربلا انکار کر گئے جو جماعت سے آپ کی انکار کر گئے جو جماعت سے آپ کی کہتے ہیں لوگ ان کو یزدان کربلا کہتے ہیں ان کو لوگ یزدان کربلا پیاسے ہوئے شہید جو مہمان کربلا کوثر کا جام پی گئے جانان کربلا مردود ہے یزید بھی لشکر بھی فوج بھی مردود ہے یزید بھی لشکر بھی فوج بھی مسند نشی ہوئے ہیں جو مسند نشی ہوئے ہیں جوان کربلا مسند نشی ہوئے ہیں جوان کربلا پیاسے ہوئے شہید جو مہمان کربلا کوثر کا جام پی گئے زنان کربلا خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے اور ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو جب یاد آ گئے ہیں سب رنج بھلا دیے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں اور میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دربہ بہا دیے ہیں آئیے
ہمارے درمیان موصوف جناب تہذیب الاسلام صاحب مقرر خصوصی کے طور پر جلوہ افروز ہیں۔ بلا تاخیر ہم حضرت کے بارگاہ میں مائک پیش کرتے ہیں تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اس محفل سے فائدہ حاصل ہو سکے۔ آئیے ہم سب نعرے لگاتے ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شہدائے کربلا، شہدائے کربلا۔ اس بات کا بھی ہمیں خیال ہونا چاہیے کہ آج ایک محرم الحرام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ وہ عمر بن خطاب کہ جو اسلام کی سربلندی کی خاطر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اسی مرد مجاہد امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج وصال پاک ہے۔ ہمارے درمیان جناب محترم مولانا تہذیب الاسلام صاحب قبلہ۔ بیٹھ جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الحمد للہ الحنان المنان، والصلاة والسلام على حبیبہ محمد المصطفى سید الانس والجان، وعلى آلہ واصحابہ ذوی الخیر والاحسان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسوله النبی الامین المکین المختار الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ معزز و محترم حضرت مولانا وسیم القادری صاحب، حاضرین بزم، برادران اہل سنت، خوش عقیدہ سنی مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آغاز گفتگو سے پیشتر برکتیں اور رحمتیں حاصل کرنے کے لیے آئیے ہم اور آپ انتہائی احترام و عقیدت اور خلوص و محبت کے ساتھ ہماری اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقائے نامدار مکی مدنی تاجدار سید ابرار و اخیار نائب پروردگار گلشن ہستی کی اولین فصل بہار مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت آفتاب نبوت ماہتاب رسالت شب اسرا کے دولہا نوشئے بزم جنت کعبے کے بدر و دجا طیبہ کے شمش و ضحیٰ طٰہٰ و یاسین معلم انسانیت
حضور رحمت عالم تاجدار مدینہ سرور کائنات احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ نور میں مچل کر بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و سندنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ یہ ہماری اور آپ کی سعادت مندی، خوش نصیبی، خوش بختی ہے کہ آج ہم اور آپ نواسۂ رسول شہید کربلا امام عالی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے نام سے منسوب اس پاکیزہ بزم میں شرکت کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں۔ میں ان تمامی برادران اہل سنت سے بڑی ہی مؤدبانہ یہ گزارش کروں گا جو ظاہری طور پر گرچہ اس بزم میں مسجد یا رسول اللہ میں حاضر نہیں ہیں، لیکن اگر وہ باہر ایسی جگہ موجود ہیں جہاں ان کی سماعتوں تک بڑی آسانی کے ساتھ آواز پہنچ رہی ہے تو وہاں سے وہ اس بزم میں شریک ہو سکتے ہیں اور امام حسین کے فیوز و برکات سے مالا مال ہو سکتے ہیں۔ ہماری خواتین ہوں یا ہمارے برادران اہل سنت ہوں، جن جن کے کانوں تک میری آواز جا رہی ہے، میں ان تمامی حضرات سے یہ گزارش کروں گا کہ تھوڑی دیر امام عالی مقام رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہمہ تن گوش ہو کر کے بیٹھ جائیں اور دین و مذہب کی کچھ باتیں اس امید اور یقین کے ساتھ سنیں کہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس محفل کی برکتوں سے ہم سب کو دین و دنیا کی برکتیں عطا فرمائے گا اور دونوں جہان میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے گا۔ عزیزان ملت، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس نواسے کے نام سے منسوب یہ بزم ہے، اور الحمدللہ جب بھی محرم الحرام کا چاند آسمان دنیا پر نمودار ہو جاتا ہے، پوری دنیا کے اندر نبی کے نواسے کے چاہنے والے اپنے اپنے انداز میں میرے حسین کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ یہ طاقت کی بات نہیں ہے، یہ اقتدار کی بات نہیں ہے، یہ دولت کی بات نہیں ہے۔ امام حسین کی ذات ہو یا اللہ کے دیگر محبوبوں کی بارگاہ ہو، کسی کی بھی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنا یہ طاقت سے نہیں ہوتا، یہ دولت سے بھی نہیں ہوتا، یہ اقتدار اور حکومت سے بھی نہیں ہوتا، یہ سعادت بڑی عظیم چیز ہے۔ اللہ کسے عطا فرماتا ہے تو ای سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشت خدائے بخشندہ۔ یہ سعادت یہ بازو کی قوت سے حاصل نہیں ہوتی، یہ سعادت اسے ملتی ہے جسے اللہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت جسے یہ توفیق دیتا ہے اسے یہ سعادت ملا کرتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، گئے جب حضور سوئے فلک بلغ العلا بکمالہ، کہیں سبحان اللہ۔ گئے جب حضور سوئے فلک بلغ العلا بکمالہ، کوئی دیکھے رخ کی چمک دمک کشفت دجا بجمالہ۔ گئے جب حضور سوئے فلک بلغ العلا بکمالہ، کوئی دیکھے رخ کی چمک دمک کشفت دجا بجمالہ۔ ہیں وہ بے مثال دریچے شک حسنت جمیع خصالہ، انہیں دیکھ لیں تو پڑھیں ملک صلو علیہ وآلہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و طبیب قلوبنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چونکہ عموماً یہ ہوتا ہے، یہ طریقہ بھی اچھا ہے کہ 3 بار درود شریف برکتاً پڑھا دیا جاتا ہے۔ پھر میں ایک شعر یہ عرض کر دوں کہ اگر نصیب
قریب در نبی ہو جائے، اگر نصیب قریب در نبی ہو جائے، میری حیات میری عمر سے بڑی ہو جائے، اگر نصیب قریب در نبی ہو جائے، میری حیات میری عمر سے بڑی ہو جائے، اندھیرے پاؤں نہ پھیلا سکیں زمانے میں، درود پڑھیے کہ ہر سمت روشنی ہو جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و طبیب قلوبنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کسی بھی محفل یا کسی بھی اجتماع یا کسی بھی مجلس کی کامیابی افراد کی قلت و کثرت پر نہیں ہوتی۔ کبھی آپ اپنے ذہن میں یہ خیال بھی نہ آنے دیں کہ اگر کوئی مجلس ہے اور چند افراد ہیں تو وہ مجلس کامیاب نہیں ہے، اور اگر کوئی مجلس ایسی ہے جہاں ہزاروں لوگ ہیں تو وہ مجلس کامیاب ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر ایک ایمان والا کسی مجلس میں موجود ہے تو وہ مجلس کامیاب ہے، اور کروڑوں بے ایمان اگر کسی جگہ موجود ہوں تو وہ کامیاب نہیں ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، یہ بات یاد رکھنا، اور تاریخ اٹھا کر کے آپ پڑھ لیں، بدر کے میدان سے لے کر کے کرب و بلا کی سرزمین تک جتنے بھی اہل حق رہے ہیں وہ تعداد میں ہمیشہ کم رہے ہیں۔ بدر میں 313 تھے مگر کامیابی انہی کے قدموں میں تھی، کربلا میں 72 تھے کامیابی انہی کے قدموں میں تھی۔ اس لیے تعداد کی قلت و کثرت سے کامیابی نہیں ہوتی، بلکہ کامیابی حقیقت میں ایمان کی قوت و طاقت سے ملا کرتی ہے، ایمانی طاقت کی بنیاد پر کامیابیاں حاصل ہوا کرتی ہیں۔ آج میں ایک جملہ اور چند باتیں آپ کی قوت سماعت تک پہنچاؤں۔ اگر میں یہ کہوں کہ آپ کہاں بیٹھے ہیں تو آپ یقیناً یہ کہیں گے کہ میں مسجد یا رسول اللہ میں بیٹھا ہوں۔ سب کی آنکھیں یہی دیکھ رہی ہیں، سب اپنے ماتھے کی آنکھوں سے یہی دیکھ رہے ہیں، بچہ بھی یہ دیکھ رہا ہے، جوان بھی، عمر رسیدہ افراد بھی یہی دیکھ رہے ہیں کہ مسجد یا رسول اللہ میں بیٹھ کر کے ہم امام حسین کے نام سے منسوب مجلس پاک میں شرکت کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں۔ یہ سب کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں، مگر مصطفیٰ جان رحمت کا فرمان میں آپ کو سنا دوں، انیس بے کساں کا فرمان سنا دوں، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سنا دوں کہ ہم کہاں بیٹھے ہیں۔ ہماری آنکھ یہ دیکھ رہی ہے کہ مسجد یا رسول اللہ میں، مگر آقا کریم کا فرمان کیا کہہ رہا ہے، انیس بے کساں کا ارشاد کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کس سے فرما رہے ہیں؟ اپنے غلاموں سے کہہ رہے ہیں، اپنے جانثاروں سے کہہ رہے ہیں، صحابہ کی مقدس جماعت سے کہہ رہے ہیں، اے میرے جانثاروں، جب تم جنت کے باغ سے گزرا کرو تو کچھ چر لیا کرو۔ کیا کہا آقا نے؟ آپ بھی بولے جب جنت کے باغ سے گزرا کرو تو بولے کچھ چر لیا کرو۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، اے اللہ کے پیارے حبیب، جنت کے باغ دنیا میں کہاں میسر آئیں گے؟ جنت کا معاملہ تو حشر کے قیام کے بعد ہوگا، مرنے کے بعد جب حشر کے میدان میں ہم پہنچیں گے وہاں حساب و کتاب ہوگا، اللہ کرم فرمائے گا۔ اگر ہم ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے ہوں گے تو حساب و کتاب کے بعد اللہ کے کرم سے اگر جنت میں داخلہ ملے گا تو وہاں جنت کے باغات نظر آئیں گے، وہاں جنت کی ہریالیاں نظر آئیں گی۔ آقا دنیا میں جنت کے باغات کہاں ملیں گے جہاں سے ہم چر لیا کریں؟ تو پیغمبر اعظم نے ارشاد فرمایا تھا، اے میرے غلاموں سنو، جب ذکر کی مجلسوں سے گزرا کرو تو بیٹھ جایا کرو، کیونکہ جو ذکر کی مجلسیں ہوا کرتی ہیں وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوا کرتی ہیں۔ ذکر کی مجلسیں کیا ہوتی ہیں؟ بولیں جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہیں۔ اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ ذات گرامی کہہ رہی ہے جس کی زبان کی صداقت پر ہمارا ایمان یہ ہے کہ پوری کائنات اپنی جگہ بدل سکتی ہے مگر مصطفیٰ جان رحمت کا فرمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ نبی نے کہہ دیا کہ ذکر کی مجلس جنت کا باغ ہے تو ہے۔ اب میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کہاں بیٹھے ہیں تو بولیں الحمدللہ۔ یہ کسی ایک
مولوی یا عالم نے نہیں کہہ دیا، بلکہ مصطفیٰ جان رحمت نے کہا ہے، انیس بے کساں نے کہا ہے، چارہ ساز دردمندہ نے کہا ہے، محسن انسانیت نے کہا ہے، محبوب رب العالمین نے کہا ہے کہ ذکر کی مجلسیں یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوا کرتی ہیں۔ اب آپ اندازہ کریں کہ اللہ نے کتنا کرم فرمایا ہے ہم پر کہ ہم جیسے گنہگاروں کو، ہم جیسے سیاہ کاروں کو، ہم جیسے عیسیٰ شیاروں کو جنت کے باغ میں لا کر کے بٹھا دیا ہے۔ ایک تو اپنے گھر میں، اللہ اکبر، اللہ کا گھر جو زمین پر سب سے بہتر جگہ ہے، مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا کہ مسجد زمین پر سب سے بہتر جگہ ہے اور بازار سب سے بری جگہ ہے۔ سب سے بہتر جگہ بیٹھے ہیں اور ساتھ میں ذکر کی مجلس میں، تو وہ بھی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں بیٹھے ہیں۔ یہ انیس بے کساں کہہ رہے ہیں، اور یہ بات یہاں یاد رکھ لیں کہ ہم یہاں اپنی طاقت اور اپنی قوت سے نہیں آئے، یہاں ہمیں اللہ نے بٹھایا ہے۔ یاد رکھیں میری ایک ایک بات، کس نے بٹھایا؟ بولے، اللہ نے بٹھایا۔ ہمیں یہاں آنے کی توفیق کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ اگر وہ نہ چاہتا تو ہم نہ جانے کہاں ہوتے، اور لوگوں کی طرح ہوتے جو بہت سارے لوگ نہ جانے کہاں کہاں ہوں گے، کہیں چبوترے پر بیٹھے ہوں گے، کہیں کسی اور جگہ بیٹھے ہوں گے، ہوٹلوں میں چائے کی چسکیاں لے رہے ہوں گے، بہت سارے لوگ ان کی میں مبتلا ہوں گے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ نہ جانے کتنی زبانیں غیبتوں میں مبتلا ہوں گی، کتنی زبانیں جھوٹ میں مبتلا ہوں گی، نہ جانے کتنے وجود کہاں کہاں ہوں گے، مگر اللہ کا کرم تو دیکھو، اللہ کا کتنا احسان ہے ہم جیسے گنہگاروں پر کہ اس نے اپنے محبوب کے نواسے کے مجلس میں لا کے بٹھا دیا ہے۔ اور میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں، سن لیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا، ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پروردگار عالم نے فرمایا، موسیٰ، دنیا میں کوئی ایسا شخص ہے تمہارا جو اگر اس سے تم کچھ مانگو تو وہ انکار نہ کرے؟ توجہ سے، دنیا میں کوئی ایسا کہ اگر اس سے تم کچھ مانگو تو وہ انکار بولیں نہ کرے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں اے مولا، ایک درزی ہے۔ کیا ہے؟ ایک درزی ہے، اگر میں اس سے کچھ مانگوں تو وہ انکار نہیں کر سکتا، نہیں کرے گا۔ بڑا عزیز ہے وہ میرا، بڑا پیارا ہے وہ میرا، بڑی محبت کرتا ہے وہ مجھ سے۔ آپ اندازہ کریں کون ہیں حضرت موسیٰ؟ اولو العزم رسولوں میں سے ایک رسول ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ وہ درزی ان کا امتی ہے۔ ایک رسول اپنی امتی سے کچھ مانگے اور وہ انکار کر دے، وہ بھی ماننے والا امتی، محبت کرنے والا امتی، انکار کیسے کر سکتا ہے؟ مگر اللہ اکبر کبیرہ، آپ اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اس لیے یہ میں بات کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اللہ نے لا کے یہاں بٹھایا ہے، اللہ نے توفیق دی ہے تو ہم آ گئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا کہ ہاں اے مولا، وہ درزی ہے، بڑا پیار کرتا ہے وہ مجھ سے، بڑی محبت کرتا ہے وہ مجھ سے، بڑا لگاؤ رکھتا ہے وہ مجھ سے، بڑی عزت کرتا ہے وہ مجھ سے، اگر میں اس سے کچھ مانگوں گا تو وہ انکار نہ کرے گا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، اے موسیٰ تو جاؤ مانگ لو۔ کیا کہا؟ جاؤ، بولیں مانگ لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے اور درزی سے کہا کہ ایک سوئی مجھے دے دے۔ کیا مانگا؟ بولیں ایک سوئی دے دے۔ کون مانگ رہا ہے؟ اللہ کا رسول۔ کس سے مانگ رہا ہے؟ ایک درزی سے، ایسے درزی سے جو ان سے محبت کرتا ہے، لگاؤ اور تعلق رکھتا ہے، جس درزی پر اللہ کے اس رسول کو اعتماد اور بھروسہ ہے۔ مانگا بھی تو کیا مانگا؟ ایک سوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سوال سن کے درزی نے کہا، اے اللہ کے پیغمبر، میں آپ کو سوئی نہیں دے سکتا۔ کیا کہا اس درزی نے؟ بولے میں ایک سوئی نہیں دے سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ یا اللہ، ایک سوئی مانگا تھا میں نے، وہ بھی ایسے آدمی سے جو مجھ سے محبت کر رہا ہے،
جو میری عزت کر رہا ہے، جو میرا احترام کر رہا ہے، جو میرا خطبہ پڑھ رہا ہے، جو مجھے مانتا ہے، جس پر مجھے اعتماد ہے، اے مولا اس سے میں نے ایک سوئی مانگی تھی، اس نے مجھے ایک سوئی تک نہ دیا۔ یہ سوچ ہی رہے تھے، راستہ چل رہے ہیں، سوچتے چلے جا رہے ہیں کہ اتنے میں اللہ کی بارگاہ سے پیغام آیا، موسیٰ کیا ہوا؟ عرض کرتے ہیں مولا اس نے سوئی دینے سے انکار کر دیا، اس نے سوئی دینے سے بولے انکار کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ کہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ فرمایا موسیٰ جاؤ پھر مانگو۔ کیا کہا؟ جاؤ پھر مانگو۔ وہ دوبارہ درزی کے پاس تشریف لائے اور آ کر کے کہا سوئی دے دے۔ اب حکم اللہ کا تھا، انکار تو کر نہیں سکتے، انکار کا تو سوچ بھی نہیں سکتے، اللہ کا حکم ملا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے، درزی سے کہا کہ سوئی دے دو۔ جب دوبارہ سوئی مانگی تو وہ درزی جس نے پہلی بار ایک سوئی دینے سے انکار کیا، درود پاک پڑھنے اللہم صلی وسلم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ تو وہ درزی جس نے ایک سوئی دینے سے انکار کیا تھا، جب دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے اور کہا درزی سوئی دے دے، تو اس نے ایک نہیں بلکہ سوئی کا پورا ڈبہ نکالا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اس نے بڑھایا اور کہا اللہ کے پیغمبر یہ لیجئے لے جائیے۔ پہلی بار ایک سوئی نہیں دیا، دوبارہ اس نے پورا ڈبہ سوئی کا حوالے کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ ڈبہ لیا اور لینے کے بعد وہاں سے چل پڑے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے ہی وہاں سے آگے بڑھے سوچ رہے تھے اے مولا یہ ماجرا کیا ہے، اے میرے کریم یہ معاملہ کیا ہے؟ اس نے تھوڑی دیر پہلے ایک سوئی نہیں دی تھی، ابھی دوبارہ اس نے ساری سوئی کا ڈبہ میرے حوالے کر دیا۔ یہ ذہن میں سوال چل ہی رہا تھا کہ اللہ کی بارگاہ سے جواب آتا ہے اے موسیٰ تجھے بڑا اعتماد تھا اس پر، تجھے بڑا بھروسہ تھا اس پر، تجھے بڑا یقین تھا اس پر۔ یہ بات یاد رکھنا اے موسیٰ کہ جب تک میں نہ چاہوں اس وقت تک کوئی کسی کو کچھ دے نہیں سکتا، اور جب تک میں نہ چاہوں اس وقت تک کوئی کسی سے کچھ لے نہیں سکتا۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب یہ باتیں میں نے آپ سے اس لیے کی تاکہ ہم اور آپ سب سے پہلے اپنا یقین اور اعتماد اللہ کی ذات پر رکھیں۔ اللہ کی ذات پر ہم اپنے یقین اور اعتماد کو مضبوط کریں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ پروردگار عالم جس نے اسلام جیسا پاکیزہ مذہب ہمیں عطا فرمایا ہے، اسلام جیسا مقدس دین اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، قرآن جیسی عظمت والی کتاب اللہ نے عطا فرمائی، محمد عربی جیسا عظیم الشان رسول اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ اس اللہ کی ذات پر اعتماد و یقین ہمارا کتنا مضبوط ہونا چاہیے، انشاءاللہ آنے والی گفتگو میں عرض کروں گا۔ مگر عزیزان ملت اسلامیہ، وہ اسلام جس کے دامن میں آج ہم نے پناہ حاصل کی ہے، وہ اسلام جس کے زیر سایہ ہم زندگی گزار رہے ہیں، وہ اسلام جس مذہب کو ہم نے اپنے گلے سے لگایا ہے، وہ مذہب مقدس جس کی تعلیمات کو ہم نے صحیح تعلیم مان کر کے اپنے سینے سے لگایا ہے، مجھے یہ کہنا ہے عزیزان گرامی کہ ہمیں اپنی زندگی میں نگاہ ڈال کر کے اس اسلام کی تعلیمات کے حوالے سے اور اپنی زندگی کے صبح و شام کے حوالے سے سوچنا ہوگا کہ اسلام کی تعلیم کیا کہہ رہی ہے، ہماری زندگی کے صبح و شام کیسے گزر رہے ہیں۔ مگر اس سے پہلے کہ عملی زندگی کے حوالے سے کچھ گفتگو کروں، آؤ ذرا اسلام کے حوالے سے کچھ جاننے کی جرأت و جسارت کرتے ہیں۔ یہ اسلام اتنی آسانی سے ہم تک نہیں پہنچا ہے، یہ اسلام بڑی آسانی سے ہماری گود میں نہیں آ گیا ہے۔ ہم نے تو اسلام کے لیے کچھ بھی نہیں کیا ہے، ہم نے تو اسلام کے لیے ایک قدم بھی نہیں اٹھایا ہے، ہمارے قدموں میں تو اسلام کے نام پر ایک کانٹا بھی نہیں چبھا ہے، ہم نے کوئی مشقت برداشت نہیں کی ہے، ہم نے کوئی تکلیف نہیں اٹھائی ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے اپنے کرم سے اور بے پناہ کرم سے اللہ نے مسلمان ماں باپ کی گود میں پیدا کر دیا، ہم مسلمان ہو گئے ہیں۔ مسلمان ماں باپ کی گود میں
اللہ نے پیدا کر دیا، ہمیں اسلام جیسا پاکیزہ مذہب مل گیا ہے، اسلامی خاندان اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، ہم مسلمان ہو گئے ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہو گئے ہیں، قرآن کی صداقت اور اس کے کلام الہی ہونے کو تسلیم کرنے والے ہو گئے ہیں، محمد عربی کی نبوت اور رسالت کی گواہی دینے والے ہو گئے ہیں۔ ہم نے اسلام کو ڈھونڈا نہیں ہے، ہم نے اسلام کو تلاش نہیں کیا